بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل، حصہ ہفتم۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہر سال صاحب استطاعت مسلمانوں پر جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اس لیے جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کر دینے سے قربانی کی ذمہ داری ادا نہ ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار پر عمل بھی نہ ہو سکے گا قیمت صدقہ کرنے کی صورت میں۔ قربانی ایک عام عبادت اور اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں بھی قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، بتوں کے نام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک صحیح ہوتی ہے۔ 13ویں تاریخ کو قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ اگر ایک ملک والے دوسرے ملک میں قربانی کریں تو درست ہے، اور اس کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دونوں کے ایام مشترک ہوں۔ قربانی کے لیے جانور خریدنے کے بعد اس کو فروخت کرنا مناسب نہیں، تاہم اگر فروخت کر کے دوسرا کم قیمت کا خریدا ہے تو اس میں جو نفع ہوا ہے وہ نفع صدقہ کر دینا ضروری ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، پھر وہ جانور گم ہو گیا تو اس کی جگہ دوسری قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر دوسرے جانور کی قربانی کرنے کے بعد قربانی کے ایام میں پہلا جانور مل گیا تو اس جانور کی قربانی کرنا پھر واجب نہ ہوگی، البتہ اس کی بھی قربانی کرنا بہتر ہوگا۔ اور اگر یہ غریب آدمی ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں، اس نے قربانی کے نیت سے جانور خرید لیا، وہ گم ہو گیا، پھر اس نے دوسرا جانور لے کر قربانی کی اور قربانی کے ایام میں گمشدہ جانور بھی مل گیا تو اس صورت میں گمشدہ جانور کو بھی قربان کرنا لازم ہوگا، کیونکہ غریب آدمی جب کوئی جانور قربانی کی نیت سے خریدتا ہے تو نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے اور نظر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، قربانی کے جانور کو متعین کرنے سے وہ متعین نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی کہے جی میں یہ جانور جو ہے وہ قربانی کروں گا، تو اب یہ متعین نہیں ہوتا، یوں کرنے سے نہیں ہوتا، اگر اس کو بدل سکے جو بدلنا چاہے تو بدل بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم خواب میں دیا۔ اس کا راز یہ ہے کہ اللہ کا اصل مقصود بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، بلکہ باپ بیٹوں کا امتحان ہی لینا مقصود تھا، اس لیے صریح اور واضح الفاظ میں ذبح کا حکم نہیں دیا، بلکہ خواب میں دکھلایا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے وہ عمل مکمل کر لیا جس کو خواب میں دیکھا تو غیبی آواز آئی، ان کو امتحان میں کامیابی کی خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے کارناموں میں سے جو چیز کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص تھی وہ صرف حجاج پر لازم کی گئی جو اس مقام پر پہنچ کر انجام دیتے ہیں، جیسے مینا میں تینوں شیطانوں پر کنکریاں مارنا اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنا اور سعی کے ساتھ چکر لگانا، اور جو عمل اس خاص جگہ سے تعلق نہیں رکھتا ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، جیسے جانور کی قربانی۔ اس کو تمام امت کے لیے عام حکم کے ساتھ واجب اور لازم قرار دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ و تابعین بشمول تمام امت ہر خطے اور ہر ملک اور ہر جگہ اس واجب کی تکمیل کرتے ہیں، اور اس کو نہ صرف واجبات اسلامی میں سے ایک واجب قرار دیا گیا ہے بلکہ شاعر اسلام میں داخل سمجھا گیا ہے۔ ہر سال قربانی سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ضروری ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا اور غلامیت اور عبدیت کا حق ادا نہ ہوگا۔ سچ کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کھانے کی چیز کے علاوہ کسی دوسری چیز کے بدلے میں قربانی کا گوشت دینا یا فروخت کرنا یا کسائی اور ملازم کی اجرت میں دینا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی مقدار پیسے صدقہ کر دے۔ قربانی کا گوشت پکانے کے بعد نوکر کو کھلانا جائز ہے، کیونکہ گوشت پکانے کے بعد قربانی کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ قربانی کا وقت شہر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کی نماز کے بعد سے 12ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے۔
جس دن بھی چاہے قربانی کرے قربانی صحیح ہو جائے گی، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بقرہ عید کا پہلا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا دن۔ قربانی کا وقت دیہات میں جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں ہے، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے قربانی کرنا جائز ہوگا۔ جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز واجب ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دینا درست نہ ہوگا، بلکہ نماز کے بعد قربانی کرنا ہوگی۔ قربانی کرتے وقت جو نقص پیدا ہو جائے جانور میں اس کا اعتبار نہیں، قربانی درست ہوگی۔ اگر قربانی کے لیے جانور کو لٹائے اور چھری پھیرنے سے پہلے اس کی آنکھ خود بخود نکل آئی تو اس کی قربانی درست ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر 10ویں سے 12ویں تاریخ تک دن اور رات میں جب بھی چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ دن میں زیادہ بہتر، رات میں منع ہے۔ پورے شہر میں کسی مسجد یا عید گاہ میں نماز ہو گئی تو اس وقت قربانی کرنا جائز ہے، خود قربانی کرنے والے کا عید کی نماز سے فارغ ہونا شرط نہیں۔ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز 10 تاریخ کو نہیں پڑھی گئی تو اس روز زوال کے بعد جانور ذبح کرنا جائز ہو جائے گا۔ اگر قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کا انتقال ہو گیا تو قربانی ساقط ہو جائے گی، بشرطے کہ آدمی مالدار ہو، فقیر نہ ہو۔ البتہ اگر وہ رسا بالغ ہیں، سب خوشی سے میت کی جانب سے قربانی کر دیں گے تو بہتر ہوگا۔ اور اگر کسی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو قربانی ساقط نہ ہوگی، وارثوں کے لیے اس جانور کو ذبح کر دینا لازم ہوگا۔ جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے آغاز سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے اپنے جسم کے کسی عضو جز سے بال ناخن صاف نہ کرے، کیونکہ قربانی کرنے والا اپنی جان کے فدیہ میں قربانی کرتا ہے اور قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے۔ جسم کا کوئی جز نزول رحمت کے وقت غائب ہونے کی صورت میں قربانی کی رحمت سے محروم رہنے کے مترادف ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حکم دیا، لیکن 40 دن سے زائد مدت ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا اور بال صاف کرنا لازم ہوگا۔ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات یا جائیدادیں وغیرہ ہوں، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر، یا مال تجارت شرط وغیرہ ہوں تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں، اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تو قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس رہائش کے مکان کے علاوہ زائد مکان موجود ہے، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ، ضروری مکان کے لیے پلاٹ کے علاوہ پلاٹ ہیں، ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں ہیں، تو یہ شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تجارتی سامان خواہ کوئی بھی چیز ہو، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے مالک پر قربانی واجب ہوگی۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ خود اپنی جان کو اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے اور ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکتا تو قربانی کی قیمت فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے قربانی کا واجب ادا نہ ہوگا اور وہ آدمی گناہگار ہوگا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص نے قربانیاں اکثر سال نہ کی ہوں اور اس پر قربانی واجب تھی، اب وہ شخص ہر 1 سال کی قربانی کے عوض 1 حصہ قربانی کی قیمت صدقہ کرے۔
اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی ہے تو نظر کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، خواہ نظر ماننے والا فقیر ہو یا مالدار، دونوں پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کرنے سے پہلے بال کاٹ کر اور دودھ دھو کر خود استعمال نہ کرے بلکہ صدقہ کر دینا لازم ہے۔ البتہ قربانی کے بعد کٹے ہوئے بال اور تھن میں سے نکلا ہوا دودھ استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ جانور کے ذبح کرنے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہوگا۔ ذبح کرنے کے بعد جس طرح اس کا گوشت استعمال کرنا جائز ہے، اسی طرح بال، دودھ اور چمڑا وغیرہ خود بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ جو شخص قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی اور فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود اس نے قربانی نہ کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کی نیت دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور تین قسم کے ہیں۔ پہلی قسم اونٹ نر و مادہ، دوسری قسم بکرا بکری مینڈا بھیڑ دمبا نر و مادہ، تیسری قسم گائے بھینس نر و مادہ۔ ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں، اور ان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ یہ وحشی نہ ہوں بلکہ پالتو ہوں اور آدمی اسے مانوس ہوں۔ گھوڑے، مرغ، ہرن، نیل گائے وغیرہ کی قربانی درست نہیں، کیونکہ ان جانوروں کی قربانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً تقریراً ثابت نہیں۔ کسی نے قربانی کے لیے بڑا جانور خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی مل گیا تو اس کو بھی اس میں شریک کر لیں گے اور اس کے ساتھ مل کر قربانی کریں گے، اس کے بعد اس جانور میں کچھ اور لوگ شریک ہو گئے تو یہ درست ہے۔ اور اگر جانور خریدتے وقت دوسرے لوگوں کے شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورے جانور کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر شریک کرنے والا صاحب نصاب امیر ہے تو درست ہے، اور اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو درست نہ ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر غریب آدمی نے پورا جانور قربانی کی نیت سے خریدا پھر اس کے بعد کسی اور آدمی کو شریک کر لیا تو اس صورت میں شریک ہونے والے آدمی کی قربانی ادا ہو جائے گی، البتہ غریب آدمی نے جتنے حصے دوسرے لوگوں کو دیے ہیں اتنے حصے کا ضمان ادا کرے، اور ضمان ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ اگر قربانی کے ایام باقی ہیں تو اتنے حصے کی قربانی مزید کرے، اگر قربانی کے ایام گزر گئے تو ان دیے ہوئے حصوں کی قیمت فقیروں کو دے دے۔ اگر قربانی کے دن میں شک ہو جائے تو قربانی کو تیسرے دن تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسرے دن کے اندر اندر قربانی کر لے۔ اگر تیسرے دن تک مؤخر کیا تو تمام گوشت صدقہ کر دینا لازم ہوگا اور بہتر ہوگا۔ پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہوگا۔ قربانی میں وکیل اور نائب بنانا جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قربانی کرنے کے لیے وکیل اور نائب مقرر کر دیا ہے تو جانور خریدنے اور ذبح کرنے میں وکیل اور نائب کی نیت کافی ہے، اور وکیل اور نائب اصل کی جانب سے قربانی دینے کی نیت سے جانور ذبح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر صاحب استطاعت آدمی پر ہر شہر میں واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اس لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی واجب ہے اور نقد رقم نہیں تو قرض لے کر قربانی کرنا لازم ہوگا، اور اگر قربانی واجب نہیں تو قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں، تاہم اگر قربانی کرے گا تو قربانی ہو جائے گی اور ثواب ملے گا، اور قرض کی رقم ادا کر دینا اس پر لازم ہوگا۔ اگر کسائی مسلمان ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ قصابی کا پیشہ اور گوشت فروخت کرنے کا پیشہ درست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ پیشہ مسلمانوں میں جاری تھا اور بعض صحابہ اکرام گوشت فروشی کا کام کرتے تھے۔ اگر قیدی مقیم ہے، نصاب کا مالک، تو اس پر قربانی کے ایام میں قربانی کرنا واجب ہے، چاہے قید خانہ میں کرے یا کسی کو کہہ کر قید خانہ سے باہر کسی بھی جگہ کرے، بہرحال قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر قیدی اپنے ملک سے باہر مقید ہے یا اپنے شہر سے باہر مسافت سفر میں مقید ہے، وہ نصاب کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی بوجہ مسافر ہونے کے۔